تو بعد میں پتہ چلا، حالانکہ میں جا رہا تھا، میں نے تو اپنے کسی نجی معاملات میں جانا تھا، اب آپ کو پتہ تھا، پورا ایک شیڈول ہر ایک کے سامنے تھا میرا، میں جا رہا تھا، پیچھے سے مجھے کسی نے کال کر کے بتایا کس طرح واقع ہو گیا، میں نے کہا ہو یہ کس نے کیا، فلاں نے کر دیا ہے، میں نے کہا اچھا چلے دیکھ لیتے ہیں، میں واپس آتا ہوں تو واللہ مجھے نہیں پتہ تھا، مجھے خبر ہی نہیں تھی کہ یہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ ویڈیو کون سی ہے، کس کا رولا ہے، کس کا چکر ہے، کس کی بات ہو رہی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں۔ باہر ایسا ہوا کہ وہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی، کسی نے اس کو کیپچر کیا، حالانکہ مجھے نہیں معلوم کہ کتنی دیر کے بعد ڈیلیٹ ہوئی، کیا ہوا، کیا معاملات ہیں۔ بہرحال جو میں عرض کر رہا ہوں، توجہ، اسی ویڈیو کو لے کر چند ایک نا، ہر ایک جگہ جو کچھ چند ایک منافق بھی ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب وہ چند ایک منافق اٹھے نا، وقت پہ نام بھی لے لوں گا، جب کوئی پیار کی زبان نہ سمجھے تو پھر دوسرے طریقے سے اس کو سمجھانا ضروری ہوتا ہے۔ پہلے یہ بات میں عرض کروں گا، آج تک کا میرا ریکارڈ الحمدللہ اعلی ثانی 25 سال کا ریکارڈ خطابت کا پیش کر رہا ہوں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ اس نے مجھے کہا کہ تم یہ کر، مجھے یہ کہا کہ تم یہ کر، مجھے یہ کہا کہ تم یہ کر۔ پھر میں بچوں کے کاندھوں پہ رکھ کے میرے بھائی نہیں چلایا کرتا، یہ تمہارا مزاج ہے، یہ تمہاری حیثیت ہے۔ پھر جس بچے کو ہم نے خود تربیت کیا ہو، پروان چڑھایا ہو، اگر ہم نے یہ کام کرنا ہوتا تو کسی راستے سے کسی اور کو پکڑ کے کہتے کہ تم یہ کام کرو، گھر کے بچوں کو سے یہ کام نہیں کروائے جاتے، چوتھے بندے سے کروائے جاتے ہیں۔ بہرحال بات آگے چلی، وہی تو استاد دا نام لے لے، حضرت صاحب کا نام لے لے، چھپ چھپ کر بیٹھے، ادھر نام لے لو، بس تیرے سر سے جان چھوٹ جائے گی، تیرا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا مجھے نام لینے سے ٹینشن نہیں ہے، لیکن افسوس تمہارے جیسے خبیثوں اور پلیتوں سے ہے۔ تمہاری سنت کے اندر بیٹھی کالی بھیڑے ہو، بیٹھے اہل سنت کا ہو، کھاتا اہل سنت کا ہو، پیچھے اہل سنت کا ہو، لیکن وکالت کسی اور کی کرتے ہو۔ اور عرض کروں گا توجہ، میں بڑے ذمہ دار سٹیج پہ بیٹھا ہوں، چلے جائیں گے۔ میں نے کہا تیرا گھر شاید اسٹامپ پہ ہوگا، لیکن جس جگہ پہ یہ فقیر بیٹھا ہے اس کے نام پہ اس ادارے کی 2 رجسٹریاں ہیں۔ زور لگا، یہ تھوڑا ہی کچے قدموں پہ بیٹھا ہے، ڈرامے کرتے ہیں لوگوں کو بہکانے کے لیے، دائیں بائیں آ کر۔ تم بڑی منتیں کی ہیں، حاصل کیا ہوا ذرا یہ تو بتاؤ، او ہوا کیا حاصل ہوا تمہیں؟ اگر وہ میرا نام لے ہی لیتا، چلو مان لیتے ہیں بچہ ہے اس نے نام لے لیا میرا، کیا ہوتا؟ مجھ پہ قتل کا مقدمہ بنتا، مجھے پاکستان سے جلا وطن کر دیا جاتا۔ ہائے ہائے، یہ تمہاری حیثیت اور اوقات ہے۔ میں نے پھر بھی یہیں رہنا تھا یار، 2 نہیں 4 دن کے بعد پھر یہیں ہوتا، پھر کیا ہوتا؟ یاد رکھنا میں اپنے کندھوں پہ رکھ کے چلانے کا عادی ہوں، میں مرد میدان ہوں۔ میں اس وقت نہیں بھاگا جب دروازے تک پہنچے تھے، میں اس وقت تک نہیں بھاگا جب مجھ پہ فائرنگ کی گئی، میں اس وقت نہیں بھاگا جب اس دور کی بات کر رہا ہوں جب جناب والا ہمارے راستے کو روکا گیا، ہمیں دھمکیاں دی گئی، ہم نے تو اس وقت کو نہیں جناب والا اپنے آپ کو سائیڈ پہ نہیں کیا۔ آج یہ کون سی بات تھی؟ اور پھر توجہ کرنا، یوم حضرت اگر میں نے ایسی حرکات کرنی ہوتی، اور میں انتظامیہ کو بھی متنبہ کروں گا، ان سے بھی التماس گزار ہوں، توجہ کرنا انتظامیہ، غور کرنا، یہ جس جیٹھل میں آپ میں سارے بستے ہیں اس کی اکثریت اہل سنت و جماعت کی ہے۔
ون سائڈ موقف کو نہ لیں، ڈبل سائڈ، دوسری سائڈ سے بھی موقف جانیں۔ ایک سائڈ کا موقف اٹھا کر آپ اس کے اوپر ایکشن لے رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ لیں، قانونی حق ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ چند کچھ عرصہ پہلے یہیں پہ کسی نے حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کی اور ہمارے ہی کسی بندے سے یہ کہا گیا، انہوں نے جا کر اپلیکیشن دی، انہیں یہ بات کہی گئی کہ جناب ہم نہیں ایف آئی اے کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، اس کے اوپر وہ اقدام کریں گے۔ میں نے کہا یہ تو کسی مولوی کی بات تھی، وہاں تو صحابی رسول کی بات تھی، وہاں کیوں نہیں ایکشن لیا گیا؟ اتنے جلدی وہاں کیوں نہیں یہ سارا کچھ ہوا؟ کیا وجہ تھی؟ تو ایسا نہ کریں، یہ نقش امن کے معاملات ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ گلشن میں آگ نہ لگے، ہم تو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں۔ میری اوپر الزام ہے کہ یہ بڑی سخت گفتگو کرتا ہے، میں کرتا ہوں گا لیکن سچ کرتا ہوں گا، مجھے گالیاں نہیں آتی، میں نے کسی کو گالیاں نہیں دی، میں نے کسی کے نام لے کر تبرے نہیں کیے، کوئی سکول آف تھاٹ ہو، کوئی مسلک ہو، میں جب بھی بولا ہوں تو حقائق پہ، دلائل پہ بولا ہوں۔ 150 سے زائد خطاب میرے اپنے ہی چینل پہ پڑھیں، کسی ایک کو جا کر دے کر سن لیں۔ میرے بارے میں آج بھی یہ کہا، آج کی سپیکر اوپن کر کے تقریر کرتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے بندو، یہ میرے ہی سپیکر تمہیں نظر آتے اس پورے گاؤں میں؟ ذرا آپ جائزہ تو لیں، دائیں بائیں مساجد کے اندر 24 گھنٹوں پہ سپیکر کھلے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ ہر ایک انگلی کا نشان، اشارہ میری جانب بھی کیوں؟ ہم نے یہ بھی کہا چلے چھوڑیں۔ ابھی چند دن پہلے جب سیدنا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کے حوالہ سے جب میں نے ان کے دفاع میں جب چند کلمات کہے تو میرے نام پہ جو تبرے کیے گئے، لعنتیں بھیجی گئیں، وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے۔ وہ کون تھا؟ وہ یہیں کا تھا۔ میں نے تو اس لیے چھوڑ دیا، میں نے کہا چھوڑیں یار، یہ میری ذات کا معاملہ ہے، میری ذات تک آتی ہے بات، چھوڑ دے، دفع کر دیں۔ ہم نقص امن چاہتے یا ہم ماحول کو آلودہ کرنا چاہتے تو ہم اس وقت ایکشن لیتے۔ یہ ایک مہینہ پہلے کی بات کر رہا ہوں، ہم نے کہا چھوڑ دیں یار، کیا ہوا کہ ہمارے اوپر لعنتیں کر رہے ہیں؟ وہ ویڈیو آج بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ ہم نے نہیں اس کے اوپر اقدام اٹھایا، کوئی نہیں کیا، کیوں؟ بس صرف یہ چاہتے تھے کہ چلے یار میری ذات تک بات ہے، بات ختم ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، کوئی کرتا ہے تو کرتا رہے۔ ہم بھی ایکشن لینا جانتے تھے، ہمارے پاس بھی یہ سارے دروازے کھلے تھے، لیکن ہم نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا چلیں یہ علاقے کی فضا آلودہ نہ ہو، ہم صرف یہی چاہتے تھے۔ اور اگر مجھے یہاں بیٹھا کوئی ایک بندہ یہاں سے آخر تک بتا دے کہ کب میری جانب سے نقص امن کی اور کب ماحول کو آلودہ کرنے کی بات ہوئی، ایک بندہ بتا دے، بولیں بھائی کب میں نے ایسی بات کی ہے کہ جس سے ماحول آلودہ ہوا ہو؟ بولیں قوم کو کب جھگڑانے کی کوشش کی ہے؟ کب میں نے ایسی بات کہی ہے؟ وہ ایک لے آئے نا، وہ ایک وقت کا وہ بیانیہ لے کے آئے۔ میرا جرم صرف اتنا ہے کہ صادق ہوں، اپنے قول کا سچ بولتا ہوں، کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ میرا یہی قصور ہے کہ میں سچی بات تم سے کرتا ہوں، میرا یہی قصور ہے کہ تمہارے سامنے قرآن و حدیث پڑھتا ہوں۔ انتظامیہ سے بھی عرض کروں گا کہ ضرور رپورٹنگ کریں، ضرور لکھ کر لے جائیں، لیکن لکھ کر سچ سچ لے جائیں، حق پہ بات کریں۔ وہ سارے ریکارڈ بھی اگر کھولیں تو پھر ہم بھی دیکھیں گے یار یہ کیا بات ہوئی۔ ماحول کو آلودہ کرنے کے لیے، ماحول کو پھر سیاسی رنگ دینے کے لیے، میں کہوں گا کہ اگر کسی کو سیاسی اختلاف ہے تو اس کے لیے میدان آئیں، بچوں کو استعمال نہ کریں، ڈائریکٹ آئیں، بچوں کو درمیان میں نہ لائیں، ڈائریکٹ مرد میدان بنے، سامنے آ کر بیٹھے، اخلاقی جرات پیدا کریں، اخلاقیات میں آئیں، سامنے آ کر بیٹھ جائیں، میں بھی انسان ہی ہوں نا یار، ہمت پیدا کریں نا۔
کبھی اس چوک پہ کبھی اس چوک پہ کبھی اس کھریج کبھی اتھے کبھی کسی نے گارج اور تو انکار چھوڑ تو بس اسے ہوتے ہیں انکار سان. میں نے کہا ہاں ہمت تیری بڑی ہے, بڑا طاقتور ہے تو, حیثیت نہیں دیکھی اپنی. 4 بندے بڑے ہٹے کٹے جا کر پورا دن محنت کرتے رہے. سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ اب پتہ نہیں کس کس کے دل پہ یہ گزر رہی ہوگی کہ کیا بات ہے, کون کون یہ کر رہا تھا. سب کچھ پتہ ہے, تسی بھی ایڈے کوئی نہ سانو ساری گلاں پتہ نہیں, پتہ ہے کوئی نہیں. لیکن وقت آئے تو انہوں کو اسی آپ پوچھ لساں بھی ذرا تساں آؤ تو انہوں ساڑھے نال کیڑا مسئلہ ہے, ذرا سامنے تے آؤ نا. کوئی مسئلہ ہے تو پھر تسی تشریف لے آؤ, میں اتھے بیٹھے ہاں, میرے نال ڈائریکٹ گل کرو. ادارے چاہو چلو ڈائریکٹ نہیں آنے, کسی ساڑھے متعلق ہے کسی بندے نال گل کر لو بھئی یار ایسا نو مسئلہ ہے. یعنی تم کون جی میں خواہ مخواہ, کیوں جی ایسے ہی ہے نا. او بھائی اگر توجہ کرنا, کیا تمہارے بچے غلطیاں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ بچہ غلطی کرے تو آپ سے کوئی زبردستی یہ کہے یا بچے سے تم ابے نے نہ گھنی گھن, ابے نے نہ گھنی گھن, تو پھر کیا ہوگا؟ بولے سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ میری تقریر پردے میں نہیں ہوتی, ایتھی ہوندی ہے. نہ ہی میرے ہاتھی کے دانت وہ دکھانے کے اور کھانے کے, اور میرے دانت یہی ہے, میں یہی چہرہ ہے میرا جو سامنے ہے. میرے طالب علم ادارے کے اسٹوڈنٹ, اساتذہ سے لے کر پورے اسٹاف تک, بچوں تک, کوئی بچہ نہیں بتائے گا کہ ہمیں انہوں نے کبھی غلط گائیڈ کیا ہے. ہمیشہ میں نے بچوں کو یہی کہا ہے کہ میرے بچوں تہذیب سے, ادب سے, اخلاق سے, احترام سے رہنا ہے, زندگی اخلاقیات کے ساتھ گزارنی. ہم یہاں بچوں کو پڑھا رہے ہیں, بچوں کو بگاڑ نہیں رہے, تربیت کر رہے ہیں الحمدللہ علی احسانہ. اور ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم نے آپ کے شہر کے اندر ایک حافظ قرآن آپ کو دیا ہے, ہمارا ہی قصور ہے. تو خدا کا واسطہ ہے توجہ کرنا, ایسی غلط باتیں نہ افواہیں پھیلائی کریں. اگر کوئی بچہ اگر غلط ایسے معاملات ہوتے ہیں تو کم از کم اپنے طریق کو, دستور کو, ضابطے کو, اپنے معاملات کو بدلیں. کسی کو مسئلہ ہے بسم اللہ تشریف لے آئیں, میں بیٹھا ہوں, ڈائریکٹ آ کر مجھ سے بات کریں, حضرت آپ نے یہ بات غلط کی ہے, اس کے اوپر پروف پیش کریں. بھائی میں یہ حق رکھتا ہوں نا, اور آپ کا یہ حق بنتا ہے کوئی نہیں, بس اتنی سی بات ہے. آپ آ کر مجھ سے بات کریں بھائی جناب آپ نے یہ غلط بات کہی ہے, بات ختم ہو گئی, بولیں ختم. لیکن اگر آپ کسی اور جگہ پہ بات کریں گے تو کیا یہ بات آگے نہیں چلے گی؟ تو جب چلے گی تو پھر یہ ثابت نہیں کرنا پڑے گا. تو اس لیے نقص امن کا جو سبب بن رہے ہیں ان حضرات کو تلاش کریں, ان حضرات کو جا کر تلاش کریں اور ان سے پوچھیں کہ جناب آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ ماحول کے اندر آلودگی پیدا کر رہے ہیں, اور یہ آلودگی پیدا کرنے کا سبب کیا ہے یہ تو بتا دیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس بچے نے, میں نہیں کہتا کہ اس نے ٹھیک کیا ہے, ہم اس غلطی ایسی گالی گلوچ کے اندر تو ہمارے اس کے حق میں ہی نہیں ہے. میں نے آج تک کسی کو, میرے خلاف کتنی پروپیگنڈے ہوئی, کتنی گالی گلوچ کی گئی, کتنا میں نے کسی کو گالی دی؟ کوئی بندہ بول دے کسی بندے کو میں نے کسی کے مقابلے کھڑا کیا ہو؟ ایسا کیا؟ سچ بولیں بھائی, جس بندے کو میں نے کھڑا کیا وہی بندہ کھڑا ہو جائے. مجھے انہوں نے کہا تھا کہ فلاں بندے کا گریبان جا کے پکڑنا, میں نے کہا کسی کو؟ میں نے ساروں کو کہا چلے یار موج کریں. میرے ایک دوست نے بڑے قریبی وہ میرے پاس آئے, کہنے لگا صاحب وہ فلاں ایسے باتیں کر رہے تھے تو ہمیں اس کے مقابلے میں جواب دینا چاہیے. میں نے کہا نہیں, یہ وہ اس کا اختلاف میرے ساتھ ہے, تیرے ساتھ نہیں. بس وہ جب مجھ سے بات کرے گا تو میں اس کو جواب دوں گا. آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ ان معاملات میں پڑیں, ان معاملات کو الجھائیں. یاد رکھنا میرے بھائی, میں ان معاملات میں کبھی نہیں پڑتا, نہ ہی کسی کو کسی کے مقابلے کھڑا کرتا ہوں, نہ ہی میں ایسا ماحول چاہتا ہوں کہ معاملات. آپ نے کہا کہ سپیکر اوپن کرتے ہیں, میں نے کہا بند کر دیں. اس دن سے لے کر آج تک دکھائیں کوئی ایک میری تقریر اوپن سپیکر پہ ہے کوئی؟ ہم کرتی نہیں. میں نے کہا چھوڑ دیں, میں نے درس قرآن چھوڑ دیا ہے, پوچھ لیں.
میں نے کہا چھوڑیں یار، جب قوم سننا نہیں پسند کرتی تو اس کو سنانا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم نے سپیکر بند کر دیا، ہم نے اندر کے معاملات ہینڈل کرنا شروع کر دیے۔ میں نے کہا جی جو جمعے پہ آئے گا وقت پہ آئے گا سن لے گا، جو نہیں آئے گا اس کی مرضی ہے۔ پھر بھی ہم مجرم ہیں تو پھر بتائیں ہم سچ سے ایسے ہماری وہ جرم کی، یا تو ہمیں بتا دیں کہ یہ آپ کا جرم ہے، تو ہم نے اور کیا ہے کہ ہم نے تو یہی باتیں کی ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، یا کوئی ایک بندہ بتا دے کہ میں نے قرآن و سنت کے سے ہٹ کر کوئی بات کی ہے، بولیں باہر سے یہاں سے لے کر آخر تک ایک آواز سے بولیں میں نے کوئی ایسی کی ہے؟ دلائل سے بات کی ہے، جب بھی کی ہے حقائق سے بات کرنے کا عادی ہوں۔ تو اگر یہ جرم ہے تو یہ تو جرم تو ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ تو قرآن و سنت ہی بیان کرنی ہے، یہ اہل سنت کا سٹیج ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آؤ اپنے آپ کو ان معاملات میں سے نکالیں اور اپنے معاملات کو جانے کی کوشش نہ کریں، اور بار بار ایسے ماحول کی جانب بڑھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ